بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور آرام آرام سے چلتی کچن کی طرف چلی گئی۔ بچے ابھی ابھی یہاں سے اٹھ کر گئے تھے، لیکن اس گھر میں ابھی بھی ان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں ان بچوں سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ بھی مجھ سے اتنی ہی چاہت کرتے تھے۔ وہ اپنی محبت میں اکثر مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتے۔ اب تو میری آخری عمر چل رہی تھی اور چل چلاؤ کا وقت تھا۔ نہ جانے کس وقت بلاوا آ جاتا۔ میرے اپنے بچوں کو میری اتنی قدر نہیں تھی جتنی ان بچوں کو تھی۔ یہ بچے اور ان کی محبت میری عمر بھر کی کمائی تھی۔ میں یہی سب سوچتی کچن کی طرف چلی گئی اور اپنے کھانے کے لیے کچھ لے کر باہر آ گئی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس گھر میں اکیلے تھی، لیکن پھر بھی ایسا احساس تھا جیسے ہمہ وقت یہاں پر بچے کھیلتے ہیں۔ پھر بھی مجھے اس گھر میں رونق لگتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں ایک پورے خاندان کے ساتھ یہاں پر آباد ہوں۔ مجھے کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہوا، مجھے کبھی اکیلے پن کا احساس نہیں ہوا۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ سب میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں۔ میرا نام زہرا ہے۔ میں جھگیوں میں رہنے والی ایک عام سی غریب خاندان کی لڑکی ہوں۔ میرے ابا کا کام غبارے بیچنا تھا، جبکہ ماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے گزارا کرتی تھی۔ ہم کل 6 افراد تھے۔ بے شک ہم جھگی میں آباد تھے، لیکن خرچہ تو ہوتا تھا۔ میں بھی اماں کے ساتھ کام کاج کے لیے چلی جاتی تھی، لیکن مجھے گھروں میں کام کرنا پسند نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں کچھ اور کروں، میں کوئی اور کام کرنا چاہتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ اسی دوران سب سے بڑی بیٹی ہونے کے ناطے جیسے ہی میں 14 سال کی ہوئی، اماں نے میرا ایک جگہ رشتہ پکا کر دیا۔ مجھے لگا کہ شاید شادی کے بعد سارے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اسی لیے میں نے بھی خوشی خوشی شادی کے لیے حامی بھر لی اور شادی کی تیاری شروع کر دی۔ جیسے ہی چیت کا مہینہ آیا تو میری شادی ہو گئی۔ میں شادی ہو کر اپنے ماں باپ کی جھگی سے اپنے شوہر کی جھگی میں آ گئی۔ یہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا، صرف ایک رشتہ ہی تو بدلا تھا۔ سارے مسئلے مسائل تو وہی تھے اور اسی طرح منہ پھاڑ کر کھڑے تھے۔ میرا تو ابھی 14 کا سن لگا تھا، لیکن اس شادی نے اور ان ذمہ داریوں نے مجھے 40 کی پختہ عورت بنا دیا۔ میں گھر اور گھرداری میں ایسی ہی الجھی کہ سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملی۔ مہینے بعد میں ہی الٹیاں آئیں اور میں امید سے ہو گئی۔ ہمارے ہاں کون سا ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتے ہیں، ہمیں ساتھ ساتھ اسی طرح کام کرنا پڑتا ہے جیسے گھروں کے دوسرے مرد اور عورتیں کرتے ہیں۔ اس حالت میں بھی میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے جاتی تھی، لیکن اتنے کم پیسے اور اتنی زیادہ محنت مجھے بہت زیادہ چڑچڑا کر دیتے تھے۔ کچھ میری طبیعت بھی ایسی ہو گئی تھی کہ مجھ سے زیادہ کام ہوتا بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی 7واں مہینہ لگا میں نے کام چھوڑ دیا اور اپنے گھر بیٹھ گئی۔ 2 ماہ بعد میں نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ یہ ہمارے خاندان کا پہلا بچہ تھا۔ سب بہت خوش ہوئے تھے۔ میرے بیٹے کو بہت ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس کا نام سجاول رکھا گیا۔ سجاول ابھی چند ہی دنوں کا تھا کہ میرے سر ایک نئی مصیبت پڑ گئی۔ میرا شوہر کام چھوڑ کر گھر بیٹھ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ دہاڑی میں محنت بہت کم ہوتی ہے اور پیسے بہت کم ملتے ہیں۔ وہ کوئی کاروبار کرنے کا سوچ رہا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ جب تک مزدوری مل رہی ہے تب تک کرتے رہو، تھوڑے پیسے جمع کر کے پھر کاروبار کر لینا، لیکن وہ نہیں مانا اور گھر بیٹھ کر کاروبار کے منصوبے بناتا رہتا۔ ان حالات میں جب مجھے اچھی خوراک اور میرے بیٹے سجاول کو دودھ چاہیے تھا، تب اس کا گھر بیٹھ جانا ہمارے لیے بہت مشکل اور کٹھن ثابت ہوا۔ انہی دنوں میں ہماری ہی جھگیوں میں رہنے والی ایک ماسی سغرا مجھ سے ملنے کے لیے چلی آئی۔ ماسی سغرا جھگیوں کی بہت اچھی اور مشہور شخصیت تھی۔ بہت صاف ستھری عورت تھی اور ہر وقت تیار رہتی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ جھگیوں میں رہنے والی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اتنا اچھا اور نکھرا ستھرا رکھا ہوا تھا کہ ماسی سغرا میرے پاس یوں تو میرا بیٹا دیکھنے کے لیے آئی تھی، لیکن باتیں کرتے کرتے حالات کے ذکر پر میں اس کے سامنے رو ہی پڑی۔ اپنے حالات بتاتے ہوئے میرا دل بھر آیا اور میں نے ماسی کو سب کچھ بتا دیا۔ میری باتیں سن کر ماسی سوچ میں پڑ گئی اور پھر مجھے کہنے لگی کہ بیٹی، میری بات دھیان سے سن اور اسے اچھی طرح سمجھ لینا۔ ماسی نے کچھ اس انداز میں کہا کہ میں تھوڑا چونک اٹھی اور پوچھنے لگی، ماسی ایسا بھی کیا ہے؟ تو ماسی کھسک کر تھوڑا میرے اور قریب ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ میرے پاس تیرے لیے ایک کام ہے، لیکن تو مجھ سے وعدہ کر کے تو کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرے گی۔ اس کام میں پیسہ بہت ہے اور دنوں میں ہی تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ماسی نے جس انداز میں کہا تو میں ٹھٹک گئی اور دو ٹوک انداز میں ماسی سے کہہ دیا کہ مجھے کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا۔ اگر مجھے ایسا کرنا ہوتا تو میں بہت پہلے ہی کر لیتی، اسی لیے ماسی مجھے ایسا کوئی کام نہ بتانا۔ میری بات سن کر ماسی غصہ ہو گئی اور کہنے لگی، تجھے میں ایسی لگتی ہوں؟ تیرا کیا خیال ہے کہ میں تجھے غلط راستے پر ڈالوں گی؟ زہرا میری بچی، تو میری بیٹیوں جیسی ہے، میں تجھے تیرے مطلب کا ہی کام بتانے لگی ہوں، بس اس کو کرنا نیت سے ہے۔
मासी ने ज़रा सस्पेंस फैलाते हुए कहा तो मैं मासी के करीब हो गई और तजस्सुस से पूछा, फिर ऐसा क्या काम है मासी जो तुम मुझसे कैसे कह रही है? मासी ने अपने मुंह मेरे कान के करीब लाते हुए मुझे जो काम बताया वो सुनकर तो मैं हैरत ज़दा रह गई। क्या ऐसा भी मुमकिन होता है? क्या इस तरह भी हो सकता है? मैं खामोशी से हैरान नज़रों से मासी की तरफ देख रही थी। मासी ने जो ये मेरी हालत देखी तो मुझे कहने लगी, ज़हरा मुझे कोई जल्दी नहीं है, तो अच्छी तरह से सोच समझ ले, लेकिन जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। इसके बाद मासी तो उठकर चली गई, लेकिन मैं अजीब मुसीबत में गिरफ्तार हो गई। बार बार दिमाग में मासी का बताया हुआ काम घूमने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये काम भी हो सकता है, और फिर इस काम में इतने पैसे कैसे मिल सकते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है। सजावल ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया था और मुझे कोई होश ही नहीं थी। मैं सोचों के समंदर में तैर रही थी। अगले दिन मैंने अपने शौहर से कहा कि अब वो काम पर जाए। सजावल का दूध नहीं है और खुद मुझे भी खुराक की कमी हो रही है। उसके कान पर जूं तक ना रेंगी। उसने यही कहा कि मैं जल्द ही एक कारोबार शुरू करने वाला हूँ। एक दोस्त से शराकत की बुनियाद पर काम करने का सोचा है। सारा सरमाया उसका होगा, मैं सिर्फ वहाँ बैठकर निगरानी करूँगा। उसने ऐसा कहा तो मैं हैरत से देखने लगी कि इस तरह का कौन सा काम होता है जो सरमाया दोस्त का होगा और ये निगरानी करेगा, जबकि उसको तो तजर्बा भी नहीं था। लेकिन मैंने उससे कुछ कहा नहीं, और जो फैसला मैं कल से नहीं कर सकी थी मैंने उसे एक पल में कर दिया। मैंने मासी सोहरा का बताया हुआ काम करने का फैसला कर लिया और उसी वक्त मासी के घर चली गई। मासी ने मुझे आता देखा तो मुस्कुरा दी और मुझसे पूछने लगी, कहो ज़हरा क्या फ़ैसला किया है? मासी ने मुझसे पूछा तो मैंने सर इस बात में हिला दिया और कहा कि मासी मुझे ये काम करना है तो मुझे इसका तरीक़ाकार और तफसील समझा दे। मैं आज ही से काम पर जाऊंगी। मेरे कहने पर मासी की आंखें चमक उठी। वो कहने लगी, ज़हरा तूने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। अब तू देख लेना कि जल्द ही तेरी तकदीर बदल जाएगी। कौन जाने मासी सच कह रही थी या नहीं, लेकिन फ़िलहाल मुझे इतना ही बहुत था कि मेरा दाल दलिया चलता रहे। मुझे अपने बच्चे की फ़िक्र थी, उसका दूध आता रहे, बाकी मुझे अब और किसी की परवाह नहीं थी। मासी ने मुझे कहा कि असर के बाद आना तो मैं तुझे वहाँ ले चलूँगी और फिर तो अपना काम मुकम्मल कर लेना। आज तो मैं तेरे साथ जाऊँगी, लेकिन बाद में तो तुझे खुद ही जाना होगा। रोज़ रोज़ मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। मैंने मासी की बात सुनकर सर हिला दिया और घर चली आई। सजावल अभी तक सो रहा था, इसी तरह जैसे मैं उसे सोता छोड़ कर गई थी। सजावल का बाप टीवी लगाकर बैठा हुआ था। मुझे उसको देखकर गुस्सा आ रहा था। मुझे उससे नफरत महसूस हो रही थी। न जाने कैसा शख्स था जिसे अपनी बीवी और बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैंने उसे आहिस्ता आवाज़ में पुकारा और कहा कि मैंने एक काम पकड़ा है, असर के बाद मुझे जाना है। उसने टीवी देखते ही मगन से अंदाज में अच्छा कह दिया। ना उसने तफसील पूछी, ना ही ये पूछा कि कहाँ जाना है। उसकी बेहिसी पर मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मैं दिल ही दिल में ठान चुकी थी कि अब जो भी करना है अपने बलबूते पर ही करना है। इसीलिए मैं असर के बाद तैयार होकर सजावल को उसके बाप के हवाले करके मासी के पास चली आई और मासी मुझे अपने साथ लेकर निकल आई। एक जगह पर झुग्गियों से थोड़ी दूर आकर मासी ने मुझे आंखें बंद करने का कहा। मैंने आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर के बाद मासी की आवाज़ आई कि अब आंखें खोल लो। जब मैंने खोली तो मेरे इर्द गिर्द की दुनिया बदल चुकी थी। ये बड़ी अजीब सी जगह थी। यहाँ पर इर्द गिर्द एक अजीब सी पुरस्रारियत सी थी, जैसे कि यहाँ पर कोई मौजूद हो लेकिन दिखाई न देता हो। मैं ज़रा खौफज़दा सी हो गई और मासी से कहने लगी, मासी ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ आ गई हूँ? तो मासी ने जो कुछ मुझे बताया उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन ही सरका दी। मासी कहने लगी, ये जन्नात की दुनिया है और अब तू वहाँ पे खड़ी है। चलो मैं तुझे बच्चे के पास लेकर चलूँ जिसे दूध पिलाना है। मासी की बात सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गई और मासी से कहने लगी, क्या मुझे जन्नात के बच्चों को दूध पिलाना होगा? तो मैं इससे कहने लगी कि हाँ, मैंने तुझे कहा था ना कि बच्चे को दूध पिलाने का काम है। मासी ने ज़रा झुंझलाते हुए कहा तो मैं गुस्से से उसे कहा, मासी तूने मुझे ये तो कहा था कि बच्चे को दूध पिलाना है, लेकिन ये नहीं कहा था कि बच्चे किसके हैं। मैं जन्नात के बच्चों को कैसे दूध पिला सकती हूँ? मैं झुंझला कर कहने लगी, ज़हरा तू बहस बहुत कर रही है। मैं इतने सालों से बच्चों को दूध पिला रही हूँ, देख मुझे कुछ हुआ है? नहीं ना, तो तुझे भी कुछ नहीं होगा। तू बेफिक्र होकर मेरे साथ आ। ये भी अपने बच्चों की तरह ही हैं, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू खुद देख ले। मासी मुझे हाथ से पकड़कर तकरीबन खींचते हुए वहाँ से ले गई और एक कदीम बने हुए घर में ले आई। हमारा इस्तकबाल एक खूबसूरत सी जवान औरत ने किया। हम जिस घर में आए थे वहाँ पर छोटे छोटे 2 बच्चे थे। दोनों जुड़वां लग रहे थे। उनके माँ बाप भी हमारी ही तरह इंसान लग रहे थे। दोनों बहुत खूबसूरत थे। अगर मासी ने मुझे पहले ये ना बताया होता कि हम जन्नात के पास जा रहे हैं तो मुझे उन्हें देखकर कभी यकीन ना आता कि ये जन्नात हैं।
ماسی نے میرا تعارف کروایا، ان سے کہا کہ یہ زہرا ہے، آج سے ہی آپ کے بچوں کو دودھ پلایا کرے گی۔ وہ جنزادی جس کا نام سارا تھا، اس نے ایک ایک کر کے بچے میری گود میں ڈال دیے۔ میں دل ہی دل میں بہت خوفزدہ تھی، میرا سانس خشک ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے کانپتے ہاتھوں سے بچے تھام لیے۔ بچے بہت خوبصورت اور صحت مند تھے۔ میں نے محبت سے انہیں دیکھا اور پھر بچوں کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ ماسی میرے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے دودھ پلا کر ماسی کے ساتھ ہی واپس جانا تھا، یہی طے ہوا تھا۔ میں نے ماسی سے اجرت کا کچھ بھی نہیں پوچھا اور نہ ہی میرے سامنے ماسی نے اجرت کی بات کی۔ تقریباً 15-20 منٹ تک بچوں کو دودھ پلانے کے بعد جب میں نے ان کا منہ صاف کر کے انہیں ماں کے حوالے کیا تو ان کی ماں نے مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھ دیے۔ اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت زدہ رہ گئیں، کیونکہ وہ اتنے پیسے تھے کہ میرے شوہر کی ایک ہفتے کی تنخواہ کے برابر تھے۔ میں نے پیسے تھامتے ہوئے ماسی کی طرف دیکھا تو ماسی نے مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے مجھے پیسے لینے کا کہہ دیا۔ میں نے پیسے تھام کر ان کا شکریہ ادا کیا اور ماسی کے ساتھ باہر نکل آئی۔ میں ابھی تک حیرت زدہ تھی کہ میں جنات کی دنیا میں موجود تھی اور ان کے گھر میں تھی۔ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے جنات سے ملاقات کی اور ان کے بچوں کو دودھ پلایا۔ میں نے ماسی سے کہا کہ ماسی، یہ سب کیا ہے، کیسے ہے، تو یہاں تک کیسے آئی، مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا تو نے؟ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ماسی سے ایک دم کے سوالات پوچھ بیٹھی تو ماسی کہنے لگی کہ زہرا میں تجھے سب کچھ بتاتی ہوں، چلو ادھر ایک جگہ ہے بیٹھتے ہیں۔ میں اور ماسی قریب ہی ایک جگہ پر بیٹھ گئے تو ماسی نے کہنا شروع کیا، میرا نام سغرا ہے، میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو گھر میں سوائے غربت کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی غربت میں پلتے پلاتے میں بڑی ہو گئی تھی اور پھر میں اپنے ہی جیسے ایک دوسرے خاندان میں بیاہی گئی۔ لیکن یہ میری غلط فہمی تھی، یہ خاندان تو میرے گھر سے بھی زیادہ غریب تھا۔ میرا شوہر نشہ کرتا تھا اور ہر وقت نشے میں دھت پڑا رہتا تھا۔ اس سے نشہ کرنے کے لیے اکثر پیسوں کی ضرورت پڑتی رہتی تھی، کام کاج تو وہ کوئی کرتا نہیں تھا، اسی لیے پیسوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ گھر کی کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر بیچ دیتا۔ اسی دوران میری بیٹی پیدا ہو گئی، لیکن اسے تو ہمارے بچے کا بھی خیال نہیں آیا اور وہ اسی طرح اپنی ڈگر پر قائم رہا۔ غلطی میرے گھر والوں کی تھی، انہیں شادی سے پہلے اچھی طرح تحقیق کرنی چاہیے تھی اور پھر ہی میری شادی کرنی چاہیے تھی۔ میں اپنے گھر والوں سے اس بات پر ناراض ہو گئی اور وہاں پر جانا ہی چھوڑ دیا۔ اپنے بچے کے ساتھ لگی رہتی تھی یا مختلف کام کرتی رہتی، دکان پر لفافے بنا کر بیچتی، سلائی کا کام ملتا تو وہ کر لیتی، نیم کو پاپڑ بنا کر سیل کر دیتی، لیکن اس سے گھر کا نظام نہیں چلتا تھا۔ ان کاموں کے چند پیسے ہی ملتے تھے جن کے ساتھ ہمارا گزارا بہت ہی مشکل تھا۔ میرے شوہر کو تو نشے سے ہی فرصت نہیں تھی، میں دن رات پریشان رہتی کہ پھر ایک دن مجھے کسی نے سورہ جن کے وظیفے کا بتایا کہ اگر وہ وظیفہ کرو تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ میں نے بھی سوچا کہ میں بھی ایک بار یہ وظیفہ کر کے دیکھ لوں، شاید میرے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ میں نے وظیفہ کیا، دعا مانگی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ سورہ جن پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ میں رات کو جب بستر پر لیٹی بے آواز آنسوؤں سے روتی رہی تھی کہ اچانک کوئی دبے پیر میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں چونک کر اٹھی لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے پلکیں جھپک کر دیکھا تو ایک روشنی کا ہولہ سا نظر آ رہا تھا۔ میں خوفزدہ ہو گئی، ڈرنے کی کیفیت میں نے بآواز بلند پوچھا، کیا یہاں پر کوئی ہے؟ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، کیا میرے علاوہ یہاں پر کوئی موجود ہے؟ میں نے پھر سے چیختے ہوئے پوچھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک باریک سی آواز آئی، ہاں میں یہاں پر ہوں۔ میں تو اچھل ہی پڑی، کون ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں جلال ہوں، یہاں سے گزرتے ہوئے تمہیں پریشان دیکھا تو چلا آیا۔ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ اس نے نرم سے لہجے میں پوچھا تو میں رو پڑی اور دلگیر لہجے میں اپنے سارے حالات بتا دیے۔ میری بات سن کر جلال کہنے لگا، بس اتنی سی بات، یہ بھی بھلا کوئی پریشانی ہے؟ میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں، تم وہ کیا کرنا، تمہیں کافی پیسے ملیں گے۔ جلال کی بات سن کر میں چونک اٹھی اور اس سے جلدی سے پوچھا، کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا، کل میں عصر کے بعد آؤں گا تو تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، پھر خود ہی دیکھ لینا۔ اس کے بعد جلال وہاں سے چلا گیا، لیکن میں ساری رات یہی سوچتی رہی کہ نہ جانے کیا کام ہے جو جلال مجھے کرنے کے لیے کہہ گیا، پتہ نہیں میں کر بھی سکتی ہوں کہ نہیں۔ انہی سوچوں میں گھری رہی اور اگلے دن عصر کے بعد جب جلال مجھے لینے کے لیے آیا تو میں تیز دھڑکن اور گھبرائے ہوئے انداز میں اس کے ساتھ چل پڑی اور پھر وہ مجھے جنات کی دنیا میں لے آیا۔ میں ہر چیز کو پریشانی اور خوف سے دیکھ رہی تھی، لیکن جلال اچھا آدمی تھا۔ یہاں پر اس نے مجھے 2 گھروں میں بچوں کو دودھ پلانے کا کام دیا۔ میرے لیے یہ بہت حیرت کی بات تھی، مجھے پہلے معلوم نہیں تھا کہ ایسا کام بھی ہوتا ہے، لیکن میں نے جب وہ کام شروع کیا تو میرے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔
मेरी बेटी की भी खुराक अब अच्छी हो गई थी। मेरा शौहर जो नशे की वजह से घर पर पड़ा रहता था, अक्सर मेरे पैसे चुरा कर भी ले जाया करता था। लेकिन फिर एक दिन खबर मिली कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। मैंने उसे कुछ महीने अंदर ही रहने दिया। उसके लिए कोई पैरवी नहीं की, लेकिन जन्नात के बच्चों को बदस्तूर दूध पिलाने जाती रही। मेरे हालात तुम्हारे सामने ही हैं। मैंने इस काम से अपनी दोनों बेटियों की शादियां की, अपना घर बनाया और अब यहाँ पर मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। जिन बच्चों को मैंने दूध पिलाया था आज वो जवान हो रहे हैं, मुझसे मिलने के लिए अक्सर आ जाते हैं। मेरा उनका वक्त अच्छा गुजर जाता है। मेरे लिए तहाइफ भी लेकर आते रहते हैं। हालांकि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत में लेकर आते हैं। मासी सुगरा ने नम आँखों के साथ अपनी कहानी ख़त्म की तो मैं बहुत मुतासिर हो गई। वाकई मासी ने कड़ी मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी। मासी का शौहर तो बहुत जालिम था, मासी को बहुत मारा करता था। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना था कि एक दफ़ा उसने मार मार कर मासी का सर भी फाड़ दिया था और मासी कितने ही दिन अस्पताल में पड़ी रही थी। मैंने मासी के हाथ पर हाथ रखा और उसे कहा कि ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इस मेहनत का सिला भी दिया और आज तुम्हारी इज्जत भी है। मैं भी इसी तरह ही करूँगी, तो बस मेरे लिए भी दुआ करना। इसके बाद इर्द गिर्द फैलते अंधेरे को देखकर मैंने घबराए हुए अंदाज में मासी से कहा, चलो मासी, मुझे देर हो गई है, जल्दी करो, सजावल रो रहा होगा, मुझे उसे भी जाकर देखना है। तो फिर हम जल्दी से वापस अपनी दुनिया में आ गए। सजावल वाकई रो रहा था और उसने रो रो कर सारी झुग्गी को सर पर उठाया हुआ था। मैंने जल्दी से आकर उसे दूध पिलाया तो वो सुकून में आया। सजावल का बाप बेहिस बना टीवी देख रहा था। उसे ना तो मेरे आने की फिक्र थी, ना ही जाने की परवाह। न जाने वो कैसा बेहिस और बेरहम शख्स था जिसे अपने बेटे के रोने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मैं शदीद गुस्से से उसे देखती, बच्चे को चुप करवाने लगी। अब रोज़ ही ऐसा होने लगा। पहले तो 2-3 दिन मैं मासी के साथ आती, लेकिन अब मैं खुद चली जाती थी और इन बच्चों के साथ भी अब मेरा दिल लग गया था। और वो जिन्नात भी अच्छे थे, मेरी बहुत इज्जत करते थे। अक्सर वो जिनजादी मेरे बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने को दे देती थी। मैं ले आती तो सजावल बहुत खुशी से खाता और अक्सर तो सजावल का बाप भी खा जाता। उसने कभी नहीं ये पूछा था कि ये चीज़ कहाँ से आई है। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था और मेरे भी ऊपर तले 5 बच्चे हो गए। मैं साथ साथ अपने बच्चों को भी देखती और जन्नात की दुनिया में भी जाकर उनके बच्चों को भी दूध पिलाती। 10 साल हो गए थे मुझे जन्नात की मुलाजमत करते हुए, उनके बच्चों को दूध पिलाते हुए, और अब मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मेरी पुरसुकून ज़िंदगी में कंकर उस दिन पड़ा जब एक रोज़ जन्नात के बच्चों को दूध पिलाने गई तो रास्ते में एक जिनज़ादा जीशान मेरा रास्ता रोक कर खड़ा हो गया और मुझसे पूछने लगा कि क्या तुम अकबर के घर जाती। मैंने उस बात में सर हिला दिया तो फिर उसने अगला सवाल पूछा, तुम उसके बच्चों को दूध पिलाती हो? मैंने कहा जी। मुझे लगा शायद मुझे कोई नया काम मिलने लगा है, लेकिन उसके बाद उसने जो कुछ कहा उससे तो मेरे दिमाग के 14 तबक रोशन हो गए। मैं उसकी तरफ खामोश नज़रों से देख रही थी तो वो मुझे कहने लगा कि तुम सोचने के लिए वक्त ले लो, जब तुम सोच लोगी तो मैं तुम्हें यहीं पर मिलूँगा, लेकिन तुम्हारा जवाब हाँ में ही होना चाहिए। उसने इतने सर्द अंदाज में कहा कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैं बड़ी गायब दिमागी से वहाँ से चलती हुई अकबर के घर चली आई। अकबर के सब बच्चों को मैंने ही दूध पिलाया था और अब जो सबसे छोटा था उसको भी मैं ही दूध पिलाती थी। वो अब सिर्फ 6 माह का था और अब 6 माह उसे मज़ीद दूध पिलाना था। मैं आज कुछ गायब दिमागी थी। अकबर की बीवी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है ज़ोहरा, आज तुम बड़ी उलझी सी लग रही हो, कोई परेशानी है क्या, कहीं पैसों का मसला तो नहीं? अकबर की बीवी ने हमदर्दी वाले लहजे में पूछा तो मैंने खाली नज़रों से उसे देखते नफ़ी में सर हिला दिया। अब मैं उसे क्या बताती कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और मैं कौन सी मुसीबत अपने साथ लेकर घूम रही हूँ। अकबर की बीवी भी अपने काम में मगन हो गई, लेकिन मैं परेशान सी इसी तरह बच्चे को दूध पिलाकर घर आ गई। घर आकर भी मेरा किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा था। 10 सालों में ये पहला मौका था कि किसी ने मुझे इस तरह की ऑफ़र दी थी। ये ऑफ़र तो बहुत अच्छी थी, मुझे इससे बहुत सारे पैसे मिलते, लेकिन जो काम उसने करने के लिए कहा था वो तो मैं मरकर भी नहीं कर सकती थी। मेरा तो सोच सोच कर दिमाग थक गया कि कोई ऐसा दोस्त या हमदर्द भी जहन में नहीं आ रहा था जिससे मैं मशवरा करती। मासी सोगरा का भी इंतकाल हो चुका था, वरना मैं उसी से पूछ लेती। उसकी ज़िंदगी में भी तो कभी ऐसा दौर आया ही होगा, लेकिन अब तो वो भी बहुत दूर जा चुकी थी। मैं अब जन्नात की दुनिया में जाने से डरने लगी थी। मुझे खौफ महसूस होने लगा था कि न जाने फिर कब वो ज़ीशान मेरा रास्ता रोककर मुझसे सवाल जवाब करने लगे। तकरीबन 10 दिन इसी तरह गुजर गए और एक दिन फिर वो मेरे रास्ते में आकर खड़ा हो गया और मुझसे जवाब तलब करने लगा। मैंने उसको इनकार कर दिया और अकबर के घर चली गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ये इनकार मुझ पर इतना भारी पड़ेगा।
میں جب دودھ پلا کر جنات کے گھر سے واپس آئی تو پتہ چلا کہ چھوٹا بیٹا چھت سے گر کر ٹانگ توڑوا بیٹھا ہے۔ اسے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ نیچے گر گیا۔ مجھے جب یہ تفصیل پتہ چلی تو میں نے پوچھا کس نے دھکا دیا اس کو، تو پتہ چلا کہ چھت پر تو اس کے سوا اور کوئی کھیل بھی نہیں رہا تھا، لیکن یہ صرف اس کا خیال تھا کہ اسے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا ہے اور وہ چھت سے گر گیا۔ یہ بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ اٹھی اور میرا دھیان فوراً ذیشان کی طرف گیا۔ میرے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اور وہ سرکاری اسپتال میں داخل تھا اور وہاں پر اس کو آپریشن چل رہا تھا۔ نہ جانے اسے اس بیماری سے نکلنے میں کتنا وقت لگتا۔ ایک نئی پریشانی نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا۔ بیٹے کی بیماری کی وجہ سے مجھے 2-3 دن ہو گئے تھے میں جنات کی دنیا میں نہیں گئی تھی۔ تاہم میں نے وہاں یہ پیغام بھیج دیا تھا، لیکن آج مجھے وہاں پر جانا تھا۔ جیسے ہی آج عصر کے بعد میں جنات کی دنیا میں گئی تو اسی مخصوص جگہ پر ذیشان میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر غصے کا شدید ابال میرے اندر اٹھ رہا تھا۔ میں نے شک بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ میرے بیٹے کو چھت سے تم نے گرایا تھا؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ہاں یہ میں نے کیا تھا۔ جب تک تم میری بات نہیں مانو گی تو پھر تمہیں اس طرح کا نقصان تو برداشت کرنا پڑے گا۔ آئندہ کے لیے خود کو تیار رکھنا، یہ تو ذرا سی شروعات ہے۔ ذیشان نے اتنے سرد انداز میں کہا کہ میں کانپ اٹھی اور اکبر کی طرف چلی آئی۔ اکبر کی طرف بھی میں الجھی سی پریشان رہی۔ اکبر کی بیوی کو پتا تھا کہ میرے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور وہ اسپتال میں داخل ہے۔ وہ بیچاری میرے پاس بیٹھ کر میری دلجوئی کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد میں اٹھ کر گھر واپس آ گئی۔ وہاں پر میرا دل نہیں لگ رہا تھا اور بے چینی حد سے زیادہ تھی۔ جب میں گھر آئی تو بیٹی کو شدید بخار میں مبتلا پایا۔ اس کا بخار اتنا تیز تھا کہ اس کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ میرے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ فٹافٹ اس کو لے کر اسپتال بھاگی۔ اسپتال میں بیٹی کو بھی داخل کرا لیا گیا۔ اس کی طبیعت بھی بہت خراب تھی اور جان خطرے میں تھی۔ میری تو اپنی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ میرے 2 بچے اچانک اس طرح بیمار پڑ گئے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور جو فیصلہ میں اتنے دنوں میں نہیں کر پائی وہ اپنے بچوں کو اس تکلیف میں دیکھ کر میں نے منٹوں میں کر لیا۔ اور اگلے ہی دن جب اکبر کے گھر بچوں کو دودھ پلانے گئی تو میں نے اکبر کی بیوی سے کہا کہ میں کچھ دیر بچوں کو باہر سیر کے لیے لے کر جا سکتی ہوں۔ اکبر کی بیوی نے خوش دلی سے اجازت دے دی، کیونکہ میں پہلے بھی بچوں کو باہر گھمانے لے آتی تھی، اور اب بھی اجازت ملتے ہی میں ان کی بچی کو اٹھا کر باہر لے آئی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہی میں اس جگہ پر چلی گئی جہاں پر ذیشان کھڑا ہوتا تھا۔ مجھے بچی کے ساتھ آتا دیکھ کر وہ بے حد خوش ہو گیا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میں نے بچی اس کے حوالے کی، اسے کہا کہ اب میری زندگی میں مداخلت نہ کرنا اور میرے بچوں کو بالکل تنگ نہ کرنا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا اور بچی کو لے کر چلا گیا۔ میں نے چند گہرے سانس لیے اور واپس اپنی دنیا میں چلی گئی۔ میرے بچوں کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ اگلے ہی دن دونوں کو اسپتال سے ڈسچارج مل گیا تھا۔ بیٹے کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ بھی اب کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن اب جیسے ہی میرے بچوں کی حالت بہتر ہوئی تو مجھے رہ کر اکبر کی بیٹی کا خیال آ رہا تھا۔ نہ جانے ذیشان نے اس کو کیوں اغوا کرنے کا کہا تھا اور پھر میں نے اس کا ساتھ بھی دے دیا تھا۔ مجھے اب پچھتاوے ڈسنے لگے تھے۔ ذیشان نے مجھ سے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ اگر میں اسے اکبر کی بیٹی لا دوں تو وہ مجھے مالا مال کر دے گا۔ اسے اکبر کی بیٹی کی ضرورت تھی۔ میں نے اس سے نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیوں اس بچی کو اغوا کروانا چاہتا ہے، کیونکہ میرا ارادہ ایسا کچھ کرنے کا تھا ہی نہیں، لیکن اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کر لیا اور اکبر کی بیٹی لا کر ذیشان کو دے دی۔ حسب وعدہ کچھ دن بعد ذیشان کی طرف سے بہت سا مال اور دولت مجھے وصول ہو چکی تھی، لیکن وہ مال و دولت مجھے کچھ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ سانپ اور بچھو ہوں۔ انہیں دیکھ کر مجھے عجیب سی گھن آ رہی تھی۔ ساری زندگی جو کام کبھی نہیں کیا، اب اس ایک غلط کام کی وجہ سے میرے سارے اچھے کاموں کے اوپر پانی پھر گیا تھا۔ مجھے رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ مجھے ذیشان کے سلسلے میں اکبر یا اس کی بیوی سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے ان سے بات کرنے کے بجائے بچی ذیشان کے حوالے کرنے کا غلط فیصلہ کیا۔ جب پچھتاوے حد سے زیادہ بڑھ گئے تو میں اکبر کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی انہیں جا کر ساری حقیقت بتاؤں۔ انہی سوچوں میں گھری میں سو گئی اور پھر رات میں ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اکبر کی بیوی نظر آئی۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آخر میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو تمہیں اتنی عزت دی، تمہارے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھا، پھر بھی تم نے میرے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کیا۔ میری بچی کہاں ہے؟ کیا تمہیں ایک پل کے لیے میرا خیال نہیں آیا؟ اکبر کی بیوی روتے ہوئے میرا گریبان پکڑ رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی، اور میں سر جھکائے شرمندہ سی کھڑی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا وضاحت پیش کروں۔ اسی اثنا میں ڈر کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ صبح جا کر میں اکبر کی بیوی کو ساری حقیقت ضرور بتاؤں گی۔ اگلے دن موقع ہی نہیں ملا اور اکبر کی بیوی خود ہی چلی آئی۔ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن چپ تھی، خاموش تھی۔ میں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی، اور پھر میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور اس سے معافی مانگی۔ اکبر کی بیوی نے مجھ سے صرف ایک سوال پوچھا کہ میری بچی کہاں ہے زہرا؟
اسرا میں نے بھی اس سے کچھ نہیں پوچھا اور اسے ساری حقیقت بتا دی۔ ذیشان کا نام سن کر وہ ایک دم چونک اٹھی اور کہنے لگی اگر تم نے مجھے یہ سب کچھ پہلے بتا دیا ہوتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتے، میری بچی میرے پاس ہی ہوتی۔ اس کے بعد وہ رکی نہیں اور وہاں سے چلی گئی۔ لیکن میرے لیے یہ بات معمہ بن گئی تھی کہ آخر ذیشان اکبر کی بیٹی کیوں لینا چاہتا تھا۔ اس نے اکبر کی بیٹی کو کس مقصد کے لیے اغوا کیا تھا؟ میں ابھی بھی جنات کی دنیا میں بچوں کو دودھ پلانے جاتی تھی، اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ جب میں وہاں جاؤں گی تو اکبر کے گھر بھی ضرور جاؤں گی اور ایک بار اس بچی سے مل کر ضرور آؤں گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اب تک واپس آ چکی ہو، لیکن کچھ دن تو مجھے بالکل موقع ہی نہ مل سکا کہ میں وہاں جا سکوں۔ حالانکہ میرا دھیان اسی میں اٹکا ہوا تھا، لیکن بچوں کی بیماری کی وجہ سے مجھے وہاں جانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اور پھر ایک دن میں نے سارے کام پر سے پش ڈال کر وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا اور سجاول کے ابا سے کہا کہ وہ گھر پر ہی رہیں اور بچوں کو دیکھیں، میں کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ سجاول کے ابا کا موڈ تو بہت خراب ہوا کیونکہ اس نے آوارہ گردی پر جانا تھا، لیکن اگر وہ نہ رہتا تو اسے پیسے کہاں سے ملتے؟ یہی سوچ کر وہ چپ کر کے گھر بیٹھ گیا۔ میں سیدھی اکبر کے گھر چلی گئی۔ اکبر کے گھر میں دونوں میاں بیوی اپنا بچہ لے کر خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ پورے گھر میں ایک سوگواریت سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل تو جیسے بند ہونے لگا، مجھے ایسا لگا جیسے کچھ ہو گیا ہے۔ کسی انہونی کا ڈر میری آنکھوں میں آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اکبر کو غصہ آ گیا اور وہ مجھ پر چلانے لگا۔ میں چپ چاپ سر جھکائے سنتی رہی کیونکہ یہ میری غلطی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ ان جنات نے مجھے اپنے غضب کا نشانہ نہیں بنایا، شاید اپنے بچوں کے پلائے گئے دودھ کا لحاظ رکھا۔ اکبر کی بیوی تاہم بالکل خاموش رہی، وہ کچھ نہیں بولی، بس سر جھکائے چپ چاپ اپنے بیٹے کو تھپکتی رہی۔ اس نے مجھے گھر سے چلے جانے کا کہا، لیکن میں ڈھیٹ بن کر وہیں کھڑی رہی کیونکہ مجھے آج ایک تو معافی مانگنا تھی اور دوسرا ذیشان کے بارے میں پوچھنا تھا۔ کچھ دیر بعد اکبر بول بال کر غصہ کرتا چلا گیا تو میں اکبر کی بیوی کے پاس آن بیٹھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس سے پوچھا کہ ابھی تک بچی واپس نہیں آئی؟ میں نے جھجکتے ہوئے اکبر کی بیوی سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میرے دل سے ایک ہوک سی اٹھی، کیوں؟ وہ کیوں واپس نہیں آئی اب تک؟ میں نے اکبر کی بیوی سے پوچھا تو وہ خاموش رہی، کچھ نہیں بولی۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، مجھے سچ بتاؤ، ذیشان بچی کو کیوں اغوا کرنا چاہتا تھا اور اس مقصد کے لیے اس نے میرا استعمال کیوں کیا؟ مجھے رہ رہ کر پچھتاوے ڈس رہے ہیں۔ میں نہیں پچھتاؤں کہ زیر اثر مر جاؤں گی۔ اگر ذیشان نے میرے بچوں کی جان لینے کی دھمکی نہ دی ہوتی تو میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ جس طرح اس نے میرے بچوں کو بیمار کیا، ایک بیٹے کی ٹانگ توڑ دی، تم خود سوچو، تم بھی اگر میری جگہ پر ہوتی تو یہی سب کچھ کرتی۔ تم بھی ایک ماں ہو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو میں اس وقت کس صورتحال میں تھی۔ میں مانتی ہوں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں جانتی ہوں کہ میں نے غلط کیا، لیکن مجھے مجبوراً یہ سب کرنا پڑا۔ میں اس کے لیے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اکبر کی بیوی سے معافی مانگی۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، میں نے تمہیں معاف کیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے ایک ماں ہونے کے ناطے اس طرح کیا، اور میری بچی بھی تو تمہاری بیٹی لگی نا، اس نے تمہارا دودھ پیا ہوا ہے، تم کیوں اس کے ساتھ ایسا کرنا چاہو گی؟ اسی لیے اس دودھ کی خاطر میں نے تمہیں معاف کیا۔ اکبر کی بیوی نے کہا تو میرے دل سے جیسے کوئی بھاری سا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے اسے ذیشان کے بارے میں پوچھا کہ آخر وہ اس طرح کیوں کرنا چاہتا تھا۔ میری بات سن کر اکبر کی بیوی نے گہرا سانس بھرا اور پھر کہنے لگی، ذیشان میرے شوہر کا سوتیلا بھائی ہے۔ ان دونوں بھائیوں کا بچپن میں بہت پیار تھا، ہر بات میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ میرا شوہر بڑا بھائی ہے جبکہ ذیشان اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس طرح محبت سے پلتے بڑھتے یہ دونوں جوان ہو گئے اور پھر دونوں کی شادیاں ہو گئی۔ جب میری شادی ہوئی تھی میں نے ذیشان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا تھا، اس کے کھانے پینے پہننے الغرض ہر چیز کا خیال رکھا۔ کبھی میں نے یہ خیال نہیں کیا تھا کہ ذیشان میرے شوہر کا سوتیلا بھائی ہے، لیکن جب سے ذیشان کی بیوی آئی تو حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ حالانکہ میں ذیشان کی بیوی کے طور پر اپنے ہی ایک رشتہ دار کو منتخب کیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بعد میں یہ رنگ دکھائے گی۔ پہلے اس نے گھر میں چھوٹی موٹی باتوں پر فساد ڈالنا شروع کیا، پھر اس نے ذیشان کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ ذیشان آہستہ آہستہ ہم سے متنفر ہوتا گیا اور پھر ایک وقت آیا جس نے الگ گھر لے لیا۔ میرے شوہر بھائی کے گھر سے چلے جانے کے بعد کتنے دن تک اسے یاد کر کر کے روتے رہے، لیکن ذیشان تو جیسے پتھر کا بن چکا تھا، اس سے پہ کسی بات کا اثر نہیں تھا۔ اکبر نے ذیشان کے ساتھ اس طرح محبت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ذیشان نے انہیں جھٹلا دیا اور ان کو دیکھ کر نگاہیں ہی پھیر لیتا۔ وقت اسی طرح سے گزرتا رہا، اب ان دونوں بھائیوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک دن ذیشان پشیمان سے میرے شوہر اکبر کے پاس آیا اور رونے لگا، رو رو کر اکبر سے معافی مانگنے لگا۔ اکبر کا تو وہ بھائی تھا،
اسی لیے انہوں نے دل سے اسے معاف کر دیا، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ ذیشان کی آمد کے پیچھے کچھ اور مقصد ہے۔ جب انہیں پتہ چلا تو وہ حیران رہ گئے۔ ذیشان نے اکبر سے ایک چیز مانگی، لیکن اکبر نے صاف انکار کر دیا اور سختی سے اسے کہا کہ آئندہ کبھی اس مقصد کے لیے ان کے پاس نہ آئے۔ لیکن ذیشان اپنی ضد پر اڑا رہا۔ وہ بار بار آتا اور ان سے وہ چیز دینے کی درخواست کرتا۔ جانتی ہو وہ کیا چیز تھی؟ باتیں کرتے اکبر کی بیوی نے اچانک مجھ سے پوچھا، تو میں جو اسے غور سے سن رہی تھی نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگی وہ چیز تھی میری بچی۔ ذیشان میری بچی مانگ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ شادی کے اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی اس کی بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اسی لیے وہ ہماری بچی کو لے کر پالنا چاہتا ہے۔ لیکن اکبر نے اس کو سختی سے منع کر دیا اور پھر ذیشان نے اب دوسرا طریقہ اپنانا شروع کیا۔ جنات میں کوئی کسی کی چیز نہیں چرا سکتا جب تک وہ خود اسے اپنی مرضی سے کسی کو نہ دے دیں۔ یا تو اپنی بچی اپنی مرضی سے ذیشان کو دے دیتے، یا تب تک جب تک کوئی انسان اس کی مدد نہ کرے۔ اسی لیے ذیشان نے تم سے مدد لی۔ تمہیں اس نے بلیک میل کیا، تمہارے بچوں کو بیمار کیا تاکہ تم اس کے دھوکے میں آ جاؤ اور اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم نے بہانے سے بچی لے کر ذیشان کے حوالے کر دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ذیشان خود اپنی بچی ہمارے حوالے نہ کرے تب تک وہ بچی ہمیں نہیں مل سکتی۔ یا ایک دوسرا راستہ یہ بھی ہے کہ جس انسان نے اس کی مدد کی ہے وہ اس سے بچی لے کر ہمیں دے دے۔ اکبر کی بیوی نے تھکے تھکے انداز میں اپنی بات مکمل کی تو میں اس کی بات پر غور کرنے لگ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود وہ بچی لا کر اکبر کے حوالے کروں تو تب ہی وہ بچی انہیں واپس مل سکتی ہے۔ میں نے اکبر کی بیوی سے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ بچی ذیشان سے لا کر تمہیں واپس کر دوں گی۔ یہ میری غلطی ہے اور اسے ٹھیک بھی میں ہی کروں گی۔ اکبر کی بیوی پھیکا سا مسکرا دی اور میں وہاں سے اٹھ کر چلی آئی۔ اب میرے سامنے ایک مقصد تھا، مجھے کسی بھی طریقے سے اکبر کی بچی اسے واپس کرنا تھی۔ میں اب اس کے بارے میں منصوبہ بناتی رہتی تھی، لیکن کوئی بھی بات مجھے ابھی کارآمد نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے ذیشان سے بچی واپس لوں۔ اور پھر ایک دن ایک خیال میرے دل میں آیا اور میں نے اس پر عمل درآمد کرنے کا سوچا۔ میں جنات کی دنیا میں چلی گئی اور ذیشان کے گھر پہنچ گئی۔ میں نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا تاکہ ذیشان مجھے دیکھ کر پہچان نہ سکے۔ میں دل ہی دل میں خوفزدہ تھی، لیکن وہ تو شکر ہے کہ ذیشان اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ اس کی بیوی گھر پر تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ذیشان نے بھیجا ہے۔ مجھے اس نے کہا ہے کہ آپ کو بچی کو دودھ پلانے کے لیے کسی دائی کی ضرورت ہے، تو میں اسی سلسلے میں حاضر ہوئی۔ اس کی بیوی بڑی خوش دلی سے مجھے ملی اور بچی کو لا کر میرے حوالے کر دی اور کہنے لگی آج سے آپ ہی سے دودھ پلانے کے لیے آیا کرنا۔ میں نے بچی کو تھام لیا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ بچی تو پہلے بھی مجھ سے مانوس تھی، اس نے فوراً مجھے پہچان لیا اور میرے ساتھ ہنسنے کھیلنے لگی۔ ذیشان کی بیوی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ بچی مجھ سے گھل مل گئی ہے۔ ذیشان کی بیوی اٹھ کر کچن میں کسی کام سے گئی تو میں نے بچی کو اپنی چادر میں لپیٹا اور فوراً باہر بھاگی۔ باہر آ کر میں نے سیدھی اکبر کے گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں مجھے ذیشان نے دیکھا بھی تھا، لیکن وہ مجھے پہچان نہیں سکا۔ بچی کو ویسے بھی میں نے چادر میں لپیٹا ہوا تھا، اسی لیے بچت ہو گئی۔ اکبر کے گھر پہنچ کر جب میں نے چادر سے بچی کو نکال کر اکبر کی بیوی کو دیا تو وہ حیرت سے ہکا بکا رہ گئی اور پھر رونے لگی۔ رو رو کر اس نے اپنا حال بے حال کر لیا تھا اور پھر اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر چوم لیا اور ماتھے سے لگایا۔ اس نے میرا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور مجھے کافی مال اور دولت سے نوازا۔ میں نے اکبر کی بیوی سے کہا کہ میں اب یہ کام ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے اس کام میں، لیکن اب اس واقعے سے میں بہت ڈر گئی ہوں۔ میں اب جنات کی دنیا میں نہیں آنا چاہتی، تو مجھے یہاں سے رہائی دے دو یا یہ راستہ بند کر دو۔ اکبر کی بیوی نے مجھے کہا کہ تم ایک بار اچھی طرح سے سوچ لو، اگر تم چاہتی ہو کہ تم دوبارہ کبھی یہاں نہ آؤ تو میں یہ راستہ بند کر سکتی ہوں، لیکن پھر بھی تم سوچ لو۔ لیکن میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے جنات کی دنیا میں اب واپس نہیں جانا، اسی لیے میں نے اکبر کی بیوی سے کہا کہ وہ میرا راستہ بند کر دے اور مجھے واپس میری دنیا میں بھیج دے۔ میں واپس آ گئی۔ اکبر کی بیوی نے مجھے بہت اچھی طرح سے رخصت کیا۔ اب میں ہر وقت اپنے بچوں کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ بچے بڑے ہو رہے تھے اور ان کے مسائل بھی اب اور طرح کے تھے۔ میں سارا وقت انہی میں الجھی رہتی۔ سجاول کے ابا کی ابھی بھی وہی روٹین تھی، لیکن یہ شکر تھا کہ میں نے اس کام سے اتنا کچھ کما لیا تھا کہ کافی وقت بیٹھ کر کھایا جا سکتا تھا۔ اور پھر آخری وقت جو مجھے اکبر کی بیوی نے انعام سے نوازا، میرے پاس وہ سرمایہ بھی تھا۔ مجھے جنات کی دنیا کو چھوڑے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ میرے بچوں کی شادیاں میں نے کر دی تھیں اور خود اب اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ سب بچے مختلف شہروں میں جا کر آباد ہو چکے ہیں۔ سجاول کے ابا کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں اکیلی یہاں پر اس گھر میں پائی جاتی ہوں۔ پھر ایک دن ایک بہت پیاری اور منموہنی سی بچی مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ وہ تقریباً 11 سال کی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ مجھے وہ بہت جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ میں نے محبت سے اسے اپنا قریب بلایا تو وہ بھاگی چلی آئی
और आकर मेरे साथ लिपट गई। वो अकबर की बेटी थी। वो अपनी माँ के साथ मुझसे मिलने के लिए आई थी। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो वाहिद बच्ची थी जो जन्नत की दुनिया से मुझसे मिलने के लिए आई थी। फिर इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही चल पड़ा। जैसे जैसे बच्चों को मेरे बारे में पता चलता गया, वैसे वैसे वो मेरे पास मुझसे मिलने के लिए आते गए। अब अक्सर ही कोई ना कोई बच्चा आकर मेरे पास बैठा रहता है और बातें करता रहता है। मैं भी उनके साथ इधर उधर की बातें छेड़ती रहती हूँ। मेरा वक्त भी अच्छा गुजर जाता है और उनका भी गुजर जाता है। मैं अपनी बाकी ज़िंदगी में इसी तरह खुश हूँ और इन्हीं बच्चों के साथ अपना दिल लगाकर रखना चाहती हूँ। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।